اب جناب والا جب قوتیں آ گئی تو ان کی قربانیوں کو بھول گئے۔ کبھی سوچا کہ ہماری بھوک کی خاطر ہمارے ماں باپ نے کتنے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ ہماری بھوک مٹانے کی خاطر ماں باپ نے کتنے لوگوں کی باتیں سہی، ماں نے کتنے دکھ جھیلے۔ آج ہم یہ بہانہ لگا کر نماز چھوڑتے ہیں کہ سر میں درد ہے، آج ہم یہ بہانہ لگا کر نماز چھوڑتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے۔ اس ماں سے پوچھو کہ جس کے پیٹ میں درد تھا، جس کے سر میں درد تھا، جو بیمار تھی، جو جھک چکی تھی، جو بڑھیا ہو چکی تھی، اس نے کبھی نہیں کہا بیٹا آج میں کھانا نہیں بناؤں گی، میرے سر میں درد ہے، آج میں کھانا نہیں بناؤں گی، بیمار ہوں۔ نہیں، ماں تو وہ عظیم ہستی ہے کہ بچہ بھلے 100 سال کا ہو جائے اور اگر گھر میں دیر کرے تو اس بڑھیا لاٹھی پہ چلنے والی ماں کو آرام نہیں آتا، دروازہ تک رہی ہوتی ہے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو وہی بچہ جس کی خاطر ماں 100 سال کی بڑھیا ماں بیچاری دروازہ تک رہی ہوتی تھی اور بچہ آئے تو اس کا استقبال کرتی تھی، آج وہی بچہ ماں کے مزار پر جانے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے تیار نہیں، آج وہی بچہ ماں باپ کے لیے دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں کرنا کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا تھا، ہم نے کہاں راستہ اختیار کر لیا، کون سا راستہ اختیار کر لیا؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم نے قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر میرے عزیز ساتھیوں ہمیں تو یہ لگے گا نا کہ دین کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، اب کہیں اور سے سیکھو۔ دین کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، اب کہیں اور جگہ سے سیکھو۔ جو دین سیکھے گا نہیں اسے لگے گا کہ ہمارے دین کے اندر کمی اور کوتاہی ہے۔ جس نے دین سیکھ لیا ہے نا، اس سے پوچھ لو، وہ بتائے گا کہ دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ ایک یہودی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے، علی تم کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کا سارا علم اسی قرآن کے اندر رکھا ہے، مجھے بتا تیری اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اللہ نے اس قرآن میں ساری چیزوں کا علم رکھا ہے، تیری اور میری داڑھی کا علم بھی قرآن میں اللہ نے رکھا ہے۔ حضرت علی نے قرآن کی آیت تلاوت کی، فرمایا اللہ کہتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اچھا سبزہ اگاتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور سینے پر یوں کشادہ ہوتی تھی، اور جس یہودی نے سوال کیا اس کی کہیں کہیں بات ہے، تو فرمایا رب کہتا ہے جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اچھا سبزہ اگاتی ہے، اور جو اچھی زمین نہیں ہوتی ہے وہ صحیح سبزہ اگاتی نہیں، کہیں کہیں سبزہ اگتا ہے۔ تو یہ زمین ہے، اللہ نے میرے چہرے پر اچھی زمین بنائی ہے، اس لیے سبزہ بھی اچھا ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ماں باپ عظیم ہستیاں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دنیا سے چلی گئی پھر نہیں ملیں گی، باقی نعمتیں ساری مل جائیں گی، لیکن ماں باپ ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کے جانے کے بعد انسان ترستا رہے گا لیکن وہ مل نہیں پائیں گے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے نا، قرآن کے آیت ہے نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ قرآن کی آیات ہیں اور یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کے اختتام پر یہی دعا پڑھتے ہیں نا، تو اسی دعا کے اندر والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی رب نے سکھائی ہے نماز کے اندر۔ پھر انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو اگلے جمعے کے بیان میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔